چین کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری۔ چین پاکستان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہے اور ہر آزمائش میں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس عزم کا اظہار کیا چین نے، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تاریخ میں پہلی بار اپنی 101 ایئربورن ڈویژن فوج کو روس کے جنگی محاذ کی طرف تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہنگامی طور پر فوج تعینات ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ فوج رومانیہ پہنچ چکی ہے۔ ہم یورپ کے چپے چپے اور انچ انچ کا دفاع کریں گے، روسی فوجوں کا راستہ روکیں گے اور روسی ظلم اور بربریت کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ اعلان تھا امریکی صدر کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف ایشیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دو بڑی اور اہم خبریں ہیں۔ ایک تو چین کے حوالے سے ہے، جو کہ پاکستان کا دیرینہ اور آزمایا ہوا دوست ہے اور آج اس نے پھر اس کا ثبوت بھی دیا ہے، جبکہ دوسری طرف بڑی خبر ہے امریکہ اور روس کے درمیان دو بڑی سپر پاوروں کی رسہ کشی اب ایک حیران کن حد تک کشیدہ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور خطرے کے بادل منڈلانے شروع ہو گئے ہیں، جس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، پہلے آپ اس خبر کو ملاحظہ فرمائیے جو آپ اپنی اسکرین پر پاکستانی میڈیا کی سلائیڈ ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں چین نے پاکستان کو 300 ملین یوان کا ایک امدادی پیکج دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ پیکج پاکستان کے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کرنے اور ان کے گھر جو کہ سیلاب کی تباہی میں بہہ چکے ہیں اور ان کی زندگیوں پر گہرا اثر اس کا پڑا ہے، اس میں چین کی طرف سے یہ امداد ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے۔ لہٰذا یہ 300 ملین یوان جو کہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 1000 کروڑ کے قریب بنتے ہیں، یعنی تقریباً 10 ارب روپے، اس کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ذرائع نے بتایا ہے کہ مختلف صوبوں میں جہاں جہاں پہ بھی سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیسے ان پر ہی خرچ کیے جائیں اور ان کی داد رسی کی جائے اور ان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو ان کی امداد کی جائے، ان کے گھروں کی بحالی اور زندگی کا پہیہ دوبارہ سے رواں کرنے میں ان کی مدد کی جائے، اور چین آئندہ بھی پاکستانیوں کی، اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں چین پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ناظرین، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی سیلاب کے نام پر کئی بار امداد آ چکی ہے، اور مختلف آفات اور بلیات میں پاکستان کی مدد کے لیے چین کی ایک طویل تاریخ ہے، جو کہ کسی اور ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے بھی ایک امداد پاکستان کے لیے کی تھی، جو کہ تقریباً پاکستانی روپوں میں 450 یا 480 کروڑ، یعنی تقریباً آپ 5 ارب روپے سمجھ لیں، وہ امداد پاکستان کے حوالے کی گئی تھی، جس میں میں ایک تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں نشر کر چکا ہوں۔ لیکن اس امداد کے ساتھ یہ شرطیں آئی تھیں کہ یہ جو امداد ہے اسے آپ خواتین کو مردوں کے برابر لانے پر خرچ کریں گے اور اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ لہٰذا وہ ایک حیران کن شرائط تھیں جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آیا پیسے کا استعمال کر کے جمہوریت کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ حالانکہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے عوام کی خدمت سے، عوام کو ڈیلیور کرنے سے۔ جب عوام آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ ووٹ دیتی ہے اور جمہوریت میں یقین کرنا شروع کر دیتی ہے۔ لہٰذا پیسے کے استعمال سے کون سی جمہوریت مضبوط ہونا تھی؟ دوسرا یہ کہ خواتین کو اسلام نے جتنے حقوق دے رکھے ہیں مغربی دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پھر یہاں پہ خواتین کو مردوں کے برابر لانے کے لیے یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ کن خواتین کو اور کن لوگوں کو کس جگہ پہ ان پیسوں کو خرچ کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ خواتین اس سے مضبوط ہوں؟ کیونکہ خواتین مضبوط ہوں گی اگر وہ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کریں اور اس دائرے میں رہ کر جو کہ اسلام نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر پیسوں کے استعمال سے کون سی خواتین مضبوط ہوں گی؟ یہ بھی ایک حیران کن بات تھی۔ بہرحال اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ ناظرین، اب دوسری بڑی خبر کی جانب آتے ہیں، جو کہ ہے امریکہ بہادر کی طرف سے۔ امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک ڈویژن 101 ایئربورن ڈویژن کو روس یوکرائن جنگی محاذ کے قریب خیرسون میں، یعنی کہ خیرسون کے قریب رومانیہ کے اندر تعینات کر دیا ہے۔ اور اس فوج کو امریکہ نے کیوں تعینات کیا، اس کے حوالے
سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کچھ معلومات اس اسپیشل فورس کے بارے میں ضرور لے لیجئے، جسے کہ امریکہ کے خطرناک ترین فوجی دستوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس ڈویژن فورس کی جو کہ ایک ماڈیولر انفینٹری فورس ہے، پیدل سفر کرنے والی فوج ہے اور حملہ آور فوج ہے، لیکن اس لڑاکا فوج میں یہ کمال ہے کہ یہ صرف زمینی جنگ نہیں، زمینی ہتھیاروں کا استعمال نہیں، بلکہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیاروں کا بھی بڑا کمال طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ اور جو طاقتور سروس ہے امریکی فوجی سروس میں، اس میں اس ڈویژن کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے، لہٰذا اس لڑاکا فورس کو رومانیہ میں خیرسون کے قریب تعینات کیا گیا ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے اپنی اس فوج کو میدان میں اتارا ہو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ یورپ کے مختلف ملکوں میں روس کے خوف سے، یعنی کہ بلغاریہ میں، پولینڈ میں اور اس کے علاوہ ڈنمارک میں بھی کئی جگہوں پر امریکی فوج موجود ہے، پھر مسلسل مزید فوجوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آخر کیا خطرہ ہے اور کیا مسئلہ ہے جس کے لیے یہ ڈپلائمنٹ جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے؟ تو ناظرین، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ روس جس طریقے کے اشارے دے رہا ہے یا دے چکا ہے حالیہ 1-2 ماہ میں، اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ روس جن علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے، اب روس چاہتا ہے کہ ان علاقوں پر بڑے پرامن طریقے سے اس کی حکومت ہو اور ان علاقوں کو روسی علاقے تصور کیے جائیں، اس کی عوام کو بھی اب روسی عوام گردانا جائے اور ان پر حملہ، روس پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ صدارتی اعلان روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ان علاقوں کی آزادی کے وقت جب ان کے ریفرنڈم کے بعد دستخط کیے تھے اس صدارتی فرمان پر، اس وقت انہوں نے جاری کیا اور یہ انتباہ جاری کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو۔ اب ہوا کیا ہے کہ چونکہ یوکرائن کو امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل ہتھیار دے رہے ہیں، اور ہتھیار تو ظاہر ہے جنگ لڑنے کے لیے ہی دیے جاتے ہیں، پرامن رہنے کے لیے تو نہیں ہوتے، تو اس لیے اب روس یہ چاہتا ہے کہ اگر یوکرائن میں موجود جو زیلنسکی کی رجیم ایک طرف پش کر دی گئی ہے، ایک کونے میں ہے، اگر وہ رجیم جو ہے وہ ان علاقوں پر انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے حملہ کرتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ روس کے اندر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں روس اس پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں میں سے کسی ایک کا استعمال کر کے اس کا یہ مزاحمت کا جو سارا سلسلہ ہے یہی تمام کر دے گا اور یہ چکر ہی ختم کر دے گا۔ لہٰذا اس ڈر سے، اس خوف سے روس یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ممکن ہے کہ امریکہ یا پھر جو یوکرائن کے یورپی اتحادی ہیں، ممکن ہے کہ وہ یوکرائن کو ریسکیو کرنے، اسے بچانے کے لیے یا روس کی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی جرت کریں اور آگے آئیں اور ہم سے جنگ لڑیں۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی یورپی ملک باغی بنتا ہے اور جنگ پر اتر آتا ہے، یا امریکہ خود ایسی کوئی جو ہے حرکت کرتا ہے، ایسا کوئی اقدام کرتا ہے، تو روسی فوج اس کا جواب دینے کے لیے پوری طاقت سے تیار ہے، کیونکہ یوکرائن تو ایک چھوٹا اور کمزور ملک تھا، لہٰذا اس کے لیے جس لیول کے ہتھیار استعمال کیے گئے وہ 1970 اور 1980 کا جو سٹاک تھا روس کے پاس، ان کا استعمال کیا گیا، جبکہ جدید ترین میزائل جیسے کہ ابھی زرکون میزائل جو ہے اس کا تجربہ کر کے اسے کامیاب بنا کے آپریشنل بنا کے روس نے اپنی آبدوزوں اور فریگیٹس کے حوالے کیا ہے، اور وہ بلیک سی کے سمندر میں اس میزائلوں کو لے کر گشت کر رہے ہیں جو کہ یورپی ملکوں میں سے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لہذا اب اس خوف سے دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی یہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ بالکل الگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یوکرائن فتح ہو جاتا ہے مکمل طور پر اور بے بس ہو جاتا ہے، تو اگلا ٹارگٹ جو ہے روس یہاں پہ رکے گا نہیں، بلکہ مولڈووا اور پولینڈ میں سے ایک کو یا ان دونوں کو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ لگے ہاتھ ڈنمارک کو بھی روس جو ہے فوجی چڑھائی کا نشانہ بنا دے اور اس پر فوجیں چڑھا دے۔ لہذا ایسی صورت میں بار بار یہ بیان جاری ہونا کہ ہم یورپ کے چپے چپے کا دفاع کریں گے، انچ انچ کا دفاع کریں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ تو یوکرائن میں جاری ہے، یورپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، تو پھر اس کے چپے چپے کا دفاع دینے یا انچ انچ کا دفاع کرنے کا جو بیان ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن انہیں یہ خوف ہے کہ اس کے بعد نمبر 2-4 دیگر یورپی ملکوں کا لگ سکتا ہے اور روسی فوج انتقام ضرور لے گی، کیونکہ یوکرائن کو بڑے پیمانے پر جن ملکوں کی بارڈروں سے ہتھیار آتے رہے، راہداری جن کی
इस्तेमाल होती रही, चाहे वो पोलैंड है, चाहे वो मोल्डोवा है, चाहे वो दीगर जो रोमानिया जैसे ममालिक हैं, तो उन्हें बहरहाल रूस इतनी आसानी से तो बख्शने वाला नहीं है। लिहाजा अगर रूस उन पर चढ़ाई करता है तो उसके लिए ये एक बंदोबस्त जो है ये अपनी तरफ से अमेरिका रखना चाहता है फ़ौज की सूरत में। लिहाजा 12,000 फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त भी बल्गारिया में मौजूद हैं, और दूसरी तरफ रोमानिया में भी अब हज़ारों फ़ौजी इस डिवीज़न फ़ोर्स जो कि 101 एयरबोर्न डिवीज़न फ़ोर्स कहलाती है, इसे डिप्लॉय किया गया है। अगरचे नाज़रीन कराम अगर आप देखें तो रूस की जो ताकत है या रूस की जो फ़ौज है तमाम तर महाज़ों पर, चाहे वो यूरोप के किसी भी महाज़ पे, वो तकरीबन उनसे कई गुना ज़्यादा तादाद में है। अलबत्ता अगर रूस और अगर अमेरिका और यूरोप के मुल्कों की फ़ौजों की तादाद मिला ली जाए तो यकीनन वो रूस से ज़्यादा बनती है, लेकिन हम यहाँ उस फ़ौज की बात कर रहे हैं जो कि जंग के लिए तैयारी की हालत में महाज़ों पर मौजूद है और उन्हें एक मुमकिना ख़तरे से निमटने के लिए तैयारी का हुक्म दे रखा है। तो वो तादाद रूस की ज़्यादा है, यानी कि अब अमेरिका की अगर फ़ौज ज़्यादा है तो उसे हज़ारों किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा, पूरी दुनिया से इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद है। इसी तरह यूरोप के भी मुख्तलिफ़ इलाके हज़ारों किलोमीटर दूर है रूसी सरहद से या यूक्राइनी सरहद से। लिहाजा उन्हें लाते लाते उनकी जो एनर्जी है या उनका जो ख़र्चा है वो भी अरबों डॉलर बन जाएगा। लिहाजा ये मुमकिन ही नहीं, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी फ़ौजें जो हैं ये डिप्लॉय हो रही हैं। लेकिन रूस तो चूँकि उनकी सरहदों पर ही मौजूद है और यूरोप से उसकी सरहद लगती है, लिहाजा उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं। मसला तो है सर्दी के मौसम में, चूँकि वहाँ बर्फ़बारी शदीद होती है और रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी रूस करीब पड़ता है और उसकी फ़ौज इन इलाकों में ज़्यादा तरबियत रखती है बनिस्बत उन मुल्कों के जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, जैसा कि अमेरिका वगैरह या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे ममालिक जो हैं। बहरहाल हम आपको लम्हा ब लम्हा इस हवाले से रिपोर्ट करते रहेंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना कीमती राय जो आपकी सजेशंस या कमेंट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं उनका ज़रूर जवाब देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।